نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ان بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدیٰ سرور کون مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عزت یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پچھلا جمعہ جو ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے پڑھایا تھا۔ اور آج کا جمعہ قرآن کی فضیلت، فرضیت، اہمیت کے حوالے سے ہے۔ یہ اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کا اندازہ آپ قرآن کی آیات مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان اور قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ یہ اس کے تعلق کی بات ہے کہ جہاں پر رمضان کا ذکر آئے گا ساتھ ہی قرآن کا بھی ذکر آئے گا، اور اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تعلق کی حد کو بھی بیان کیا۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ رمضان جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رمضان کے اندر جو اس کی سب سے بابرکت، جو سب سے اعلیٰ شان والی رات ہے، جو سب سے زیادہ مقام والی رات ہے، ویسے تو سارا رمضان ہی شان والا رہتا ہے، رمضان کی ایک ایک گھڑی جو ہے بڑی ہی شان و شوکت والی، لیکن اللہ نے کہا ان تمام گھڑیوں میں جو سب سے اعلیٰ گھڑی ہے، جو سب سے افضل گھڑی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس گھڑی کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس لحاظ سے رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لگائی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے اندر جلدی کر دیا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت پہلے سے زیادہ کرتے، یعنی پہلے اللہ کے راستے کے اندر جو مال خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ کر کے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے۔ تو اسی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن کا دور بھی کیا کرتے، عام مہینوں کی بات نہیں۔ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا تو جبریل امین اللہ کی طرف سے زمین پر آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں قرآن کا دور کیا جاتا۔ اس لحاظ سے بھی رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے جہاں پر رمضان کا ذکر ہو ساتھ قرآن کا ذکر ہونا فور اور لازمی اور ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ نے قرآن کو اور رمضان کو تقریباً اکٹھا بیان کیا، اور اس کی زندہ مثالیں اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے چند جو ہے آیات کریمہ سے اس کا اثبات بیان کیا۔ ویسے تو بہت ساری آیات
لیکن میرا جو آج کا موضوع ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنی ہے. ایک تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے کے اندر نازل کیا. ویسے دوسرے مہینے بھی ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ میری پاک کتاب اتنی اعلیٰ ہے کہ میں نے اس کو انتخاب اس کے لیے جو مہینے کا کرنا ہے وہ رمضان کا مہینہ. تو اس لحاظ سے یہ اللہ کی طرف سے قرآن کے لیے بہت بڑی فضیلت، اس کا بہت بڑا مقام. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام. یہ بھی اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت کہ عام کتابیں کوئی مصنف لکھے گا، اس کی فوقیت ہوگی، مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کو جو ہے معیار ملے گا، اس کا جو ہے درجہ بلند ہوگا، اس کو جو ہے بڑی شان و شوکت سے لوگ جو ہے قبول کریں گے. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا مصنف میں خود ہوں. اس کا کوئی دنیا کا جو ہے لکھنے والا یا دنیا کی ذہنیت کے ساتھ نہیں یہ تیار کی گئی، بلکہ اس کا خالق مالک، اس کا جو ہے لکھنے والا، اس کی کلام، اس کی گفتگو، قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا میرا ہی کلام. اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. اور آگے فرمایا نازل بہ الروح الامین. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کو نازل کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ تھا وہ سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ افضل فرشتے کا انتخاب کیا کہ نازل بہ الروح الامین. اللہ نے کہا روح الامین اس کو لے کر آئے، یعنی جبریل امین جو اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ. ویسے تو ساری اللہ کے جو ہے فرشتے جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر واضح بات. لیکن اللہ نے کہا جو میرا سب سے مقرب فرشتہ نازل بہ الروح الامین، اس کو جبریل امین لے کر آئے. اور آگے فرمایا علی قلبک، یہ کتاب اللہ نے کہا میں نے جب اس کا انتخاب کیا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کتاب کو آپ کے دل کے اوپر نازل کیا. اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کرنا رمضان کے مہینے کے اندر، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر اللہ نے کہا رمضان کی جو سب سے اعلیٰ گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں نازل کروں گا. اور اللہ نے انتخاب کیا لیلۃ القدر کا، اور لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ لوگوں یہ کتاب میری کتاب ہے، اور اس کو جو لانے والا ہے وہ بھی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہوگا، اور جس کے اوپر نازل ہوگی وہ پوری کائنات میں بھی سب سے اعلیٰ. اس لیے اس کتاب کا مقام، اس کی شان، اس کی اہمیت اللہ اکبر اللہ نے خود بیان علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. آگے اللہ نے اس کی فضیلت، اس کی شان کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کے اندر نازل کیا. عربی زبان جب ہم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو عربی زبان ہوگی. اللہ رب العزت کا سارا معاملہ، قیامت کا وہ سارا منظر، ہماری ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی. کوئی اردو، کوئی انگلش، کوئی ترکش، کسی قسم کی کوئی زبان نہیں چلے گی، صرف ایک زبان ہوگی، عربی زبان. اللہ رب العزت ہماری زبانوں کے اندر وہ قوت حیائی پیدا کر دیں گے کہ ہم جو ہے عربی زبان کے اندر گفتگو کریں. اس لیے اللہ کو یہ زبان بڑی پسند زبان، اور اللہ نے کہا بلسان عربی مبین. یہ ایسی زبان ہے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کو سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی زندہ مثال لے لیں. آپ کا بچہ جب تیار ہو رہا ہوتا ہے، ابھی پرورش کے بعد اسکول کی طرف یا مسجد کی طرف آپ بھیجتے ہیں، تو آپ کا بچہ جب قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے تو انہیں حفظ بھی کر لیتا ہے. اور جب اسکول میں جاتا ہے تو انگلش کی کتاب یا کسی اور زبان کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے، وہ بیچارہ بڑی مشکل کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ ہی کر پاتا ہے.
اس کو حفظ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اللہ نے کہا یہ کتاب، یہ جو عربی زبان ہے یہ ہے بڑی سہل، اس کو میں نے آسان ہی بڑا بنایا. تو اس لحاظ سے وہ بچہ جو ہے ابھی اس نے زندگی میں قدم رکھا ہے، ابھی بالکل بچہ ہے، وہ کوئی اتنا اعلیٰ ذہنیت کا مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا. اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اللہ نے کہا یہ عربی زبان بڑی سہل اور آسان زبان. تو اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ اس کی فضیلت. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے کہا یہ بابرکت کتاب، تبارک وہ بابرکت ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اس لحاظ سے اللہ نے ایک اور مقام کے اوپر اس کی فضیلت بڑھاتے ہوئے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ نے کہا مجھے ستاروں کی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ نے قسم اٹھا کے دوسری آیت کے اندر کہا کہ یہ ایسی قسم ہے کہ لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں. قسم اٹھا کے اللہ نے دوسری آیت کے اندر کہا کہ اگر تم جانو تو یہ قسم کوئی عام قسم نہیں ہے، لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم اٹھائی جائے. قسم کیوں اٹھائی؟ انہ لقرآن کریم. اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، کریم ہے، عزت والا ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے کہا اس کی فضیلت یہ ہے اس کو جو بھی چھوئے گا پاکیزگی کی حالت کے اندر اس کو چھوئے. تنزیل من رب العالمین. پھر ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خود قرآن کے اندر یہ اپنے آپ کو بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، میں ہی جو بھی اس کے اندر آیت بیان ہو رہی ہے، جو بھی اس کے اندر مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ سمجھ لو کسی کی نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے. اللہ یہ چیز ان آیات کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. اس کے اندر جو بھی مسئلہ ہے، اس کے اندر جو بھی واقعہ ہے، اس کے اندر جو بھی بات ہے، اس کے اندر جو بھی آیت ہے، اس کے اندر جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ یوں سمجھ لو کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہ بات چل رہی ہے اور قرآن کے اندر ریکارڈ ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا. یہ قرآن اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو قوموں کی رہنمائی کرنے والی ہے. جس قوم نے، جن لوگوں نے، جن علاقے والوں نے اور جس ملک نے اس قرآن کے قانون کو اپنی ملکیت کے اندر، اپنی مملکت کے اندر، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں اس قرآن کے نظام کو رائج کر لیا، یاد رکھ لیجئے یہدی للتی، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو. جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاری، ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے، یہ اقوام، پوری قوموں کی رہنمائی کرتا ہے. ایک محلے کے اندر اگر لوگ قرآن کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے مسائل کو سمجھے، اور ایک محلہ اگر تیار ہو جائے اس قرآن کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے کے لیے، وہ سارے کا سارا محلہ جو ہے روشنی کی طرف آئے گا. کیوں؟ اللہ نے کہا یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والی، ہدایت کی طرف لے کے آنے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے، جو نیک اعمال کرنے والے،
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگیاں گزارنے والے، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کے آئے، جنت کی بشارتیں لے کے آئے۔ اس لحاظ سے یہ قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئی۔ جو بھی قرآن کے اوپر عمل کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، وہ اندھیرے میں نہیں جائے گا بلکہ اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی ہی ہوگی۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو بڑھاتے ہوئے خود بیان کیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کسی قسم کے شک سے، عیب سے پاک کتاب۔ یہ اس کی فضیلت کہ یہ پوری کتاب کوئی بھی مفسر، کوئی بھی اعلیٰ قسم کا مجدد، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے اندر کسی قسم کے مسئلے کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قرآن نے جو ہے یہاں پہ ناقص معاملہ رکھا ہے، اس قرآن نے جو ہے یہاں پہ بات ادھوری رکھی ہے، اس قرآن نے جو ہے یہاں پہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات موجود ہے، اس قرآن کے اندر یہاں پر حقیقی طور پر مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر خود فرما دیا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عظیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جنہوں نے قرآن کے ساتھ انکار کیا ہوا ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، جو قرآن کا انکار کرنے والے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عظیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ کہتے ہیں نہ اس کے سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کہیں سے بھی وہ حملہ کر لے قرآن کے اوپر کہ ہم نے اس میں کوئی شک والی بات کو نکالنا ہے، کوئی شک والا مسئلہ سامنے رکھنا ہے، وہ اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ جو کچھ مرضی کر لے، لا یأتیہ الباطل، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط بات موجود نہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اللہ نے سورۃ بقرہ کے آغاز کے اندر ہی کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے بلکہ ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے۔ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا مقام دوسری کتابوں سے لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی بس نہیں، آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کے یاد کر کے حفظ کر لیتے، جو قرآن کے قاری بن جاتے، جو قرآن کے حافظ بن جاتے، جو قرآن کو اپنے سینوں کے اندر سما لیتے ہیں، جو قرآن کے قاری بننے کے بعد، قرآن کے حافظ بننے کے بعد اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر، یہ قرآن جو حافظ قرآن بننے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے اعلان کروائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن جس نے حفظ کیا ہوگا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو جو بھیجتے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر غور کیجیے، جو قرآن کا حافظ بننے والا، جو قرآن کا قاری بننے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا، یہ قرآن کا قاری اللہ کے دربار کے اندر آئے گا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، اس قرآن کے قاری کو کہا جائے گا، اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا، اس حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اس قرآن کو پڑھنے والے کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ کہیں گے اے قرآن کے قاری ذرا اپنی جنت کے اندر داخل ہو اور اقرا، قرآن کو پڑھنا شروع کر، الف لام میم سے قرآن کا آغاز کر لے اور جنت کے اندر سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کے مقام چڑھتا جا، جنت کے اوپر چڑھتا جا، جنت کی بلندیوں کو چھوتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل، قرآن کو پڑھتا جا، ورتقی، قرآن کو پڑھتے ہوئے چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے اعلیٰ لہجے کے ساتھ، بڑی پیاری آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج جنت کے اندر اسی انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چڑھتا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ فیہا، اللہ نے کہا تیری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی تیری آخری آیت ہوگی۔ آج قرآن پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، اس لیے ذرا غور کیجئے، کل قیامت کا دن میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر میں اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کروں، اگر ان کو صاحب قرآن بنا دوں۔ اللہ اکبر، اس کی فضیلت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا، ایک نیا گورنر مقرر ہوا۔ وہ پرانا گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دن ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ بتائیے اب جو نیا گورنر مقرر کیا گیا وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی فلاں غلام تھا، وہ آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد اسے میں نے گورنر مقرر کر دیا۔ تو پرانا گورنر کہنے لگا عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک غلام بندے کو جو غلامی کی حیثیت رکھنے والا ہے، جس کی کوئی اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے، اس کو آپ نے ایک علاقے کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے اس کے بارے میں بات نہ کرنا، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، اس کا مقام تو اللہ نے جنت میں سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ اکبر، وہ غلام ہونے کی حیثیت سے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو ہے قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھا۔ اس لیے قرآن کا قاری کوئی عام قاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، صاحب قرآن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، اور کن کے ساتھ ہوگا؟ کن کی صف کے اندر ہوگا؟ عام لوگوں کی صف کے اندر نہیں ہے، نبیوں کی صف کے اندر نہیں ہے، ولیوں کی صف کے اندر نہیں ہے، شہیدوں کی صف کے اندر نہیں ہے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے پانے والے لوگوں کی صفوں سے نکل چکا ہوگا۔ کس صف کے اندر ہوگا؟ اللہ دنیا دیکھے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر اللہ کے دربار کے اندر ہوگا، اور صف کون سی ہوگی؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے معزز فرشتوں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ آج ہم قرآن کے قاری کو جب مسجد میں کھڑا ہوتا ہے ممبر رسول پہ، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، طرح طرح کی تنزیہ باتیں بھی کرتے ہیں، اور مولوی بنا پھرتا، اتنی لمبی رکعت کر دیتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں رکوع لمبا کرتا ہے، فلاں رکعت لمبی کرتا ہے، سجدہ چھوٹا کرتا ہے، فلاں جو ہے تشہد لمبا کر دیتا ہے، طرح طرح کی تنزیہ باتیں کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو اپنانے والا، قرآن کا قاری بننے والا، قرآن کا حامل بننے والا، اپنے سینے کے اندر قرآن کو سمانے والا، اللہ نے اس کا مقام کتنا بڑھا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کی صف کے اندر شامل۔ لاؤ تو صحیح کوئی ایسے مقام پر، کوئی ایسی دنیا کی کتاب جس نے اتنا بڑا اعلیٰ مقام اس کے پڑھنے والے کو دیا۔
اللہ اکبر. اور پھر یہی بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اس کا مقام واقعی اعلیٰ ہے، لیکن وہ بندہ جو قرآن کا حافظ نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے بار بار اٹکتا ہے، ہر آیت کے اوپر اٹکتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل سے کے اندر قرآن کی محبت ہے، قرآن کی لگن ہے، قرآن کی چاہت ہے، دل کے اندر یہ خیال ہے کہ یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، میں اعلیٰ لہجے کے اندر پڑھوں، میں ترنم کے ساتھ پڑھوں، میں پیاری زبان کے اندر پڑھوں، میں پیاری آواز کے اندر پڑھوں. پڑھنے کی مکمل کوشش کرتا ہے لیکن بار بار اٹکتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے مقام کو بھی بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، کوئی بزرگ ہے، جوان ہے، جو بھی عمر کے اندر ہے، قرآن پڑھتا ہے، آیت کو پڑھتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اڑک اڑک کے پڑھتا ہے، پورا قرآن جو ہے اسی انداز سے پڑھتا رہتا ہے، جہاں سے بھی کھولتا ہے. بیچارے کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، لیکن پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا ضرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کے لیے تو اجر ہے ہی ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ. جس بندے کے اوپر قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا. ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے، دوسرا قرآن کی وجہ سے جو مشکل اٹھاتا ہے اس کا اجر اللہ نے اس کو رکھا. اس لیے بندہ کہتا میرے جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترنم کے ساتھ تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. اگر ترنم کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، جس طرح پڑھنا آتا ہے اسی طرح پڑھ کے دیکھ. باتیں کرنے والے معاشرے کے اندر کرتے ہیں کہ جی اس نے فلاں لفظ کو لمبا کر دیا، فلاں کو چھوٹا کر دیا، فلاں ایسے کر دیا، وہ قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کے میں اعلان کہتا ہوں اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ عزم کر لے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ضرور ہے، غلطیاں ہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہماری خطائیں ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں کہیں سے لمبا ہو جاتا ہے کہیں سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اٹکتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں، قرآن کو مکمل ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے وَهُوَ شَاقٌ، اس کے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کی وجہ سے اسے اللہ دوہرا اجر عطا کر. یہ ہے قرآن کی فضیلت، یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا اللہ نے جو مقام بیان کیا. اس لیے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. میں نے پہلے سٹارٹ کے اندر کہا تھا کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق. اللہ اکبر. اور اس کی حفاظت کے والے سے اللہ رب العزت نے خود ذمہ اٹھایا. دنیا کا کوئی مصنف لکھے خود ذمہ اٹھائے، اس کے اندر پھر بھی تحریف ہو جاتی، لائسنس بنوایا جاتا ہے کہ میری کتاب کوئی چوری نہ کر لے، میری کتاب کے اندر کوئی تحریف اور کوئی تغیر و تبدل نہ کر دے. بڑی مشقت کی جاتی ہے کہ میری کتاب کو کوئی چوری کر کے اپنی طرف سے مواد ڈال کے جو ہے اس کتاب کو تبدیل کر دے گا. اس کے لیے جناب بڑا سیکیورٹی سسٹم انتظام کروایا جاتا ہے کہ کہیں میری کتاب کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. اور جس کتاب کا ذمہ اللہ اٹھا لے اس کے اندر تغیر و تبدل ہو ہی سکتا. اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے کہا دنیا والوں جاؤ، میں تمہارے سپرد اس کی حفاظت نہیں کرتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، اس قرآن کو تمہارے اوپر بھیجنے والے ہم ہیں، ہماری طرف سے یہ نازل ہوا. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے محافظ بھی ہم خود بن گئے. قرآن لاہور کے کسی مکتبے سے چھپے، قرآن جو ہے فیصل آباد کے کسی مکتبے سے چھپے، قرآن جو ہے سعودی عرب کے کسی مکتبے سے چھپے، قرآن جو ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی مکتبے سے چھپے،
قرآن اس ملک کے مکتبے سے چھپا ہوا قرآن اٹھا لو اور ایک عام سی مسجد، اس مسجد سے قرآن کا نسخہ اٹھا لو، اس کے اندر زیر اور زبر کی غلطی بھی نظر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ اللہ نے خود بیان کر دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، اس کے محافظ بھی ہم خود بن۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے جیسے جبریل امین پڑھتے، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے، اس لیے کہ کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے، کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ تحرک بھی، اے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی فکر لگ گئی ہے کہ قرآن بھول جاؤ گے، قرآن پیچھے رہ جائے گا، قرآن کا کیا ہوگا؟ میں جبریل امین کے ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھوں تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے، تاکہ کوئی لفظ جو ہے رہ نہ جائے، کسی قسم کی کوئی عبارت پیچھے نہ رہ جائے۔ لا تحرک بہ لسانک، اللہ نے کہا میرے نبی نہیں اپنی زبان کو روک لے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد بازی نہ کر، قرآن کی آیات کو جلد بازی کے ساتھ نہ پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تجھے پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تحریف کرنے والوں نے بڑا بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا، اور مسلمانوں کے سامنے ایسے بڑے واقعات اگر بیان کیا جائے تو وقت کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے، قرآن کے اندر تحریف کی گئی۔ تحریف کرنے کے بعد مسلمان کے سامنے، قرآن کے قاری کے سامنے وہی قرآن کی آیات کو رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ یہ قرآن ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ اس نے پڑھا، اس نے کہا یہ فلاں جگہ سے فلاں آیت کی غلطی ہے، فلاں سے فلاں آیت کی غلطی ہے، فلاں سے فلاں آیت کی غلطی ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ نے اعلان کر دیا، تحریف کرنے والے اڑتے رہیں گے، تبدیلیاں کرنے والے اڑتے رہیں گے، قرآن کو بدلنے والے اڑتے رہیں گے، اور اس کی حفاظت کرنے والا رب العالمین ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو کھڑا کرتا ہے۔ آج قرآن کو تحریف کرنے والا کوئی بھی آ جائے، آپ کے محلے کا چھوٹا سا بچہ، 5-6 سال کی عمر کا بچہ قرآن کا حافظ ہو، اس کی ساری غلطیاں اس کے سامنے رکھ، اللہ اکبر، ممبر و محراب کے کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری باہر سے قرآن لے کے آئے، وہ کہہ رہی اس میں یہ تحریف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہاں بھی آیت ہونی چاہیے، وہ قرآن کو کھولے بغیر کہہ دے گا کہ یہ آیت ایسے ہے، ایسے ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے کہا کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان کے اندر نازل کی، قرآن بڑی سہل کتاب ہے اس لیے کہ عربی زبان کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھایا، اور اپنے نبی کو کہہ رہا اللہ میرے نبی پریشان نہیں ہونا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد بازی نہیں کرنی، آرام کے ساتھ قرآن کی پہلے جبریل امین کی آیت کو سنو، آیت مکمل ہوتی ہے اس کے بعد پڑھو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مجید تھوڑا سا غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا، کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو آپ نے کہا قرآن کو جو ہے نا ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، لیکن جمع تو کیا گیا، وہ ترتیب جو ہے آیات کی اور صورتوں کی ترتیب جو ہے ذرا ٹھیک نہیں تھی، یعنی کچھ صورتیں آگے تھی کچھ پیچھے تھی، جس انداز سے نازل ہوتی گئی ہے، جس انداز سے وہ جو ہے بیان ہوتی گئی ہے، وہ اس انداز سے صحیح معنوں کے اندر قرآن جو ہے مکمل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ایک صحیفے کے اندر قرآن کو مکمل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر
لیکن اس کے اندر ترتیب جو ہے مکمل نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو ہے اس کا مکمل صحیفہ تیار کیا گیا، ترتیب کے ساتھ قرآن کو تیار کیا گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک وہی صحیفہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ رد و بدل کرنے والے اٹھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مکمل نہیں ہوا کیا گیا، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، کرنے والے کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اس قرآن کے اندر کوئی بھی تغیر و تبدل ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر بڑی تاریخ کی کتابیں، ان کے اندر تغیر و تبدل ہو چکا، تبدیلیاں ہو چکی، لیکن قرآن اللہ رب العزت کی واحد کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس قرآن کی، اللہ اکبر، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن گیا۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر خود کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ قرآن تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت بن کے آیا، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن کے آیا۔ قرآن اللہ کی طرف سے شفا کا ذریعہ بن کے آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہتی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری سختی پکڑ گئی، کان اذا استشکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ ورجاء برکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سختی پکڑ گئی اور میں نے کیا کیا، میں قرآن کی معوذات کو پڑھنا شروع ہو گیا۔ قرآن کی معوذات سورہ اخلاص اور سورۃ الناس اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، یہ تینوں صورتیں معوذات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو کہتی میں معوذات پڑھنا شروع ہو گئی اور میں معوذات پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھونک رہی تھی، وینفس، میں پھونک رہی تھی، قرآن کی آیات پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھونک رہی تھی۔ فلما اشتد وجعہ، جب آپ کی بیماری سختی پکڑ گئی، كنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ، میں پھر قرآن کی آیات پڑھتی آپ کے اوپر اور آپ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر پھیرتی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں مجھ سے زیادہ برکت۔ تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے شفا ہے ہمارے لیے، قرآن ہمارے دلوں کی بیماریاں دور کرنے والا، قرآن ہمیں جو ہے شفائیں دینے والا، قرآن جو ہے ہمیں ہمارے لیے نصیحت کا موضوع بن کے آیا، قرآن جو ہے ہماری تنگ دستیوں والی زندگی کو آسانیوں میں بدلنے والا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابیوں کا ایک گروہ عرب قبائل میں سے کسی ایک قبیلے کی طرف گیا، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیں، ہم نے کچھ دیر کے لیے رہنا ہے۔ تو قبیلے والوں نے انکار کر دیا، قبیلے والوں نے کھانے پینا دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینے سے انکار کر دی۔ ہوا یہ کہ قبیلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا۔ اب جب بچھو نے ڈس لیا تو وہ بڑا ادھر ادھر بھاگے، بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے، کبھی جناب وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی جیسے مرہم تیار ہوتی تھی اس وقت کے اندر، تو بڑی دوائیاں تیار کی گئی، بڑی محنت اور مشقت کی گئی،
کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ اس کے پچھو کا ڈسنا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس انداز سے ٹھیک ہو جائے گا، اس انداز سے، وہ سارے فارمولے استعمال کر لیے۔ اب جب تھک ہار گئے تو سوچنے لگے کہ یہ مسلمانوں کا جو گروہ آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، ان سے پتہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دوائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بندہ قبیلے میں سے آیا، اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو ڈس گیا، تو آپ کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے تو ہمیں دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو وہاں پر ایک صحابی نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اس لیے ہماری یہ شرط ہے ہم دوائی تو دیں گے لیکن آپ کو ہمیں اس کے عوض کے اندر بکریاں دینی ہوگی۔ انہوں نے شرط قبول کر لی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بکریاں دیں گے۔ بکریوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ 40 کے قریب بکریاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے معاوضے کے اندر آپ ہمیں بکریاں دیں گے۔ تو طے پا گیا یہ اس کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، صحابی رسول نے جا کے کیا کیا، اللہ اکبر، انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے منہ کے ساتھ لب لگایا، لب لگا کے اس جگہ پہ جہاں پہ ڈسا تھا بچھو نے، وہاں پہ لب پھیرا، اس کی وہ جگہ ٹھیک ہو گئی، جگہ ٹھیک ہو گئی۔ مسلمانوں نے بدلے کے اندر بکریاں حاصل کی، اور بکریاں حاصل کرنے کے بعد صحابہ کہنے لگے بھئی آپس میں تقسیم کر لو۔ تو اس صحابی نے کہا نہیں تقسیم نہیں کرنی، پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بیان کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس کے مستحق ہیں کہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہ سارا ماجرا پیش کیا گیا، اور آپ کی خدمت پہ یہ بات رکھی گئی کہ ہم نے اس انداز سے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے ساتھی، میرے صحابی، تمہیں یہ پتہ کہاں سے چلا کہ اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ پھر آپ نے کہا کہ تم نے جو کیا درست کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا حصہ بھی رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہا میرے ساتھیوں میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اس لیے دم جو ہے جائز شرعی طریقے کا دم، اس کے لیے اجرت کا سوال کرنا اسلام کے اندر اس کا جواز موجود، لیکن جائز دم ہو، دم کے اندر وہ جس طرح آج کل دما دم چل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھو، آپ کا بیٹا قرآن کا قاری ہے، آپ کا بھائی قرآن کا پڑھا ہوا ہے، بہن قرآن کا پڑھا ہوئی ہے، بیٹی قرآن کا پڑھا ہوئی ہے، ماں قرآن کا پڑھا ہوئی، آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی قرآن کو پڑھا ہوا ہے تو قرآن کی آیات کو پڑھ کے دم کر لو، اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ لیکن ہم قرآن کو پڑھے تو صحیح، ہم دوڑتے ہیں جی شفا کسی دوسرے ذریعے سے مل جائے تو بہتر ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر ہی شفا ہو، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ جو قرآن کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ ساری دنیا دوڑتا پھرے، اسے کہیں سے بھی شفا نہیں ملنے والی۔ اس لیے کامل یقین اللہ کی ذات کے اوپر اور قرآن کے اوپر اور اللہ کی اطاعت کے اوپر ہونا چاہیے، کہ جس کا اللہ رب العزت نے خود کہا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ تمہارے لیے بہترین شفا قدری۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن ہے، اس کی فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں اختصار کے ساتھ آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی قرآن ہے کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بنا ہوگا۔ جس طرح اللہ نے کہا نا رمضان کا روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر روزہ آئے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا، اسی طرح قرآن بھی اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اور قرآن جو ہے اللہ کے دربار کے اندر آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اِنَّهُ الْقُرْآنُ اقرأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیعا لِأَصْحَابِهِ۔ آپ نے کہا قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو۔ اگر قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق
گہرا ہو گیا تو یاد رکھ لیجئے کل قیامت کے دن یہی گہرائی کا تعلق اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا اور یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہوگا. اللہ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری تلاوتیں کی تھی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی راتوں کو میرے لیے بیدار کرتا رہا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے قواعد و ضوابط کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا. اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی زندگی کو نہیں بلکہ قرآنی زندگی کو، اسلامی زندگی کو، اسلامی نظام والی زندگی کو اس نے جو ہے دوسری دنیاوی زندگی کے اوپر ترجیح دی اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا. کل قیامت کے دن جب یہ قرآن سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہوگا، رمضان کہہ رہا ہوگا فشفینی، ہماری سفارش قبول کرو. اللہ سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، اللہ سے جھگڑا ہو رہا ہوگا قرآن کا بھی اور اس روزے کا بھی، اور آخر میں ہوگا کیا کہ اللہ جو ہے ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.